سامعین مکرم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ فرمایا تھا تاکہ لوگ بیدار ہوں، خبردار ہوں اور سمجھ کر اپنی اصلاح کریں اور غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر، فسق و فجور کو چھوڑ کر، حرام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ کتب احادیث میں کتاب الفتن یہ موجود ہے کہ جس میں فتنوں کا بیان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ڈرایا، سمجھایا، نصیحت فرمائی اور امت کو بیدار فرمایا۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2136 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت میری امت 15 کام کرنے لگ جائے گی تو فرمایا حل بہل بلا، ان پر بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ ان کاموں میں سے ایک کام موقع کی مناسبت سے جو آج ہمارے معاشرہ میں عام ہو چکا ہے اور جس کو دیکھو وہ اپنی شادی پر بھنگڑے ڈالنا، موسیقی، گانے بجانے، عیاشی فحاشی کے کام پوری کوشش کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ بالکل حرام کام ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں بالکل صریح، جسے کلیئر کٹ کہتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا واتخذت القینات والمعازف، کہ جس وقت لوگ گانے بجانے کے آلات اور آلات موسیقی اور جو اداکارائیں ہیں، گانا گانے والیاں ہیں، ان کو سننے لگ جائیں گے اور گانے سننے لگ جائیں گے اور آلات موسیقی کو اپنا لیں گے، فرمایا اس وقت ان پر بلائیں آئیں گی۔ اور اس حدیث پاک کے آخر میں فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا، کہ جس وقت یہ کام ہونے لگے، وہ باقی کام میں نہیں ذکر کر رہا، صرف موقع کی مناسبت سے، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ جس وقت گانا گانے والیاں اور آلات موسیقی ان میں لوگ مشغول ہو جائیں اور گانے سننے شروع کر دیں، تو پھر فرمایا اس وقت عذاب بھی آئے گا، بلائیں آئیں گی، شکلوں کو بگاڑا جائے گا، زمین میں دھنسایا جائے گا اور سرخ آندیاں چلیں گی۔ اسی طرح حدیث نمبر 2137 کے اندر بھی یہ فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی یہ عام ہو جائیں گے، لوگ گانوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ آگے فرمایا جب یہ کام ہو تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، جس وقت یہ کام ہو لوگ آلات موسیقی میں پڑ جائیں، گانوں کو سننا شروع کر دیں، تو پھر فرمایا سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، پھر زمین میں دھنسائے جانے کا انتظار کرنا، پھر شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا، اور پھر آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرنا۔ یہ 4 لفظ ہے، ریحًا حمراء سرخ آندھی، اور خسف زمین میں دھنسایا جانا، اور مسخ چہروں کا بگڑنا، اور قذف آسمان سے پتھر برسنا۔ لہذا شادی کے موقع پر اور دیگر خوشی کے مواقع پر گانے بجانے کرنا، عیاشی فحاشی کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہذا جس کو رب تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی 2138 نمبر جو حدیث پاک اس میں بھی یہ بات موجود ہے، فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، اس امت میں زمین میں دھنسایا جانا بھی ہے، چہرے بھی بگڑیں گے اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی ذاک، یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جس وقت گانا بجانے والیاں یہ ظاہر ہوں گی اور لوگ ان کو سننا شروع کر دیں گے، آلات موسیقی کو سننا شروع کر دیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، اس وقت پھر فرمایا یہ آسمان سے بلائیں آئیں گی، عذاب آئے گا اور طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی۔ لہٰذا آج موقع ہے توبہ کا، اللہ کی طرف رجوع کرو، حرام کاموں سے باز آؤ، اور خوشی کے موقع پر اگر رب تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اپنی اوقات میں رہ کر شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی شادی یا خوشی کا جو بھی موقع ہے اس کی تمام رسومات جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کرو، رب تعالیٰ کو یاد رکھو، رب کے عذاب کو یاد کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو یاد کرو۔ اگر تم نے رب کی دی ہوئی دولت سے رب کی زمین پر حرام کاموں کو فروغ دیا اور علل اعلان کھلے عام
حرام کاموں کو فروغ دیا اور شروع کر دیے، تو یاد رکھو وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ بیلے بھیج دے۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے گاؤں میں کیا تھا؟ مال و دولت کی کوئی ریل پھیل نہیں تھی، سارے بیلے جاتے تھے کام کاج کرنا، محنت مزدوری، اور کوئی عیب نہیں ہے، لیکن غربت تھی، خوشحالی نہیں تھی، اور مال و دولت کی یہ ریل پھیل نہیں تھی۔ آج رب تعالیٰ نے مال دیا ہے تو رب کی زمین پر اس کے فرما بردار بندے بن کر چلو، رب کے عذاب کو دعوت مت دو، سرخ آندھیوں کو دعوت مت دو، اور اس بات کا انتظار مت کرو کہ ہمارے چہرے بگڑے جائیں تو تب ہی ہم جو ہے وہ سیدھے ہوں گے، اور زلزلہ آئے تب ہی ہم سیدھے ہوں گے۔ نہ، اس سے پہلے پہلے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اور اگر تم نہ سمجھے ہاں تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں نے پہلے سنا دیے۔ اے جڑا تیرا کھڑاچے ہے نا کوکا، اے جس وقت لگا نا عذابی ٹھوکا تے لب جائے گا تیرا کوکا، ہاں پھر تجھے سارا پتہ چل جائے گا۔ سن فقیر دا ہوکا تے چھڑ دے سننا کوکا، سن قرآن دا ہوکا، سن حدیث پاک دا ہوکا، سن نبی دے فرمان دا ہوکا، چھڑ دے سننا کوکا۔ اللہ کا فرما بردار بندہ بن۔ رب تعالیٰ نے تجھے دولت دی ہے، رب تعالیٰ نے آج تجھے عزت سے نوازا ہے، تو پیسے کو، دولت کو اس کی فرما برداری میں لگاؤ، غریبوں پر لگاؤ، مسکینوں پر لگاؤ، اللہ کی رضا حاصل کرو مال سے۔ وگرنہ یاد رکھو جس وقت پکڑ ہوئی اے پھر سارے تو ان کھڑاچے کو کے لب جان گے، ہاں اے پھر جس جگہ تے ڈگ گیا ہو تو ان جگہ بھی پتہ لگ جائے گی، تے جدے کوڑو ڈگ گیا وہ بھی تو ان پتہ چل جائے گا۔ یعنی مراد اس سے میری نصیحت ہے نا، مراد ہے میری عقل آنا، مراد ہے میری سمجھ آنا، وہ تمہیں لگ پتہ جائے گا جس وقت رب کی پکڑ آئے گی، یا جس وقت آنکھیں بند ہوں گی اس وقت تم جو یہ عیاشیاں فحاشیاں کرتے رہے ان کا سارا، اس وقت جب تمہیں حساب دینا ہوگا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، اس سے پہلے تو غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، فبصرك اليوم حدید، آج تیری نظر تیز ہے، ہاں جی آج دیکھ سارا کچھ جو تو کر کے آیا ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، کیا کرتا رہا۔ تو آج وقت ہے سمجھنے کا، آج وقت ہے اللہ کے فرما بردار بندہ بننے کا، اور آج وقت ہے گناہوں کو چھوڑنے کا۔ جس رب نے تمہیں دولت دی ہے یہ دولت آزمائش ہے، یہ دولت فتنہ ہے، مال کو اولاد کو فتنہ کہا گیا قرآن مجید میں۔ تو مال اور دولت رب تعالیٰ دے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین مکرم، اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرامین میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے جس وقت امت گانے بجانے میں لگ جائے گی، موسیقی سننا شروع کر دے گی تو اس وقت ان پر عذاب آئے گا، چہرے بگڑیں گے، زلزلے آئیں گے، زمین میں دنسایا جائے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اب مسلمان کا تو کام ہے یقین کرنا، لیکن جب تک یہ ہماری قوم ایسی بن چکی ہے کہ جس وقت تک صرف سٹ نہیں نہ پونی اس وقت تک انہیں سمجھ نہیں ہونی۔ آپ دیکھیں نا یہ جو جیل میں 302 کے قیدی ہوتے ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں بج کر فلاں منٹ پر فلاں وقت ہمیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ جس بندے کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان کا حصہ اور ایمان کی چنگاری موجود ہے وہ یقیناً وہاں پہ متقی بن جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ان کا انٹرویو سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ وہ جیل کے قیدی ہیں اور 302 کی ان کو سزا ہو چکی ہے، اور داڑھی شریف رکھی ہوئی، 5 نمازیں کیا وہ 4 نمازیں اور بھی پڑھتے ہیں، وہ اشراق، چاشت، اوابین و تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بڑے متقی اور فرما بردار بن گئے۔ کیوں؟ ان کو یہ یقین ہے کہ ہماری زندگی میں 6 ماہ رہ گئے ہیں، 8 ماہ رہ گئے ہیں، اور فلاں دن فلاں مہینے فلاں تاریخ کو ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو چونکہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ہوتا، ادنے مولوی لگے جی یہ مولویاں دین سخت کر چھڑیا، معاذ اللہ، یہ مولوی کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا سمجھو اور توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وگرنہ رب اس بات پر قادر ہے، جس وقت ہو گئی نا پکڑ پھر اس وقت توبہ کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور ہمارا حال بھی بڑا عجیب ہے، یہ چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے معاشرہ میں، یہ تقریباً سبھی جگہ پر ہے، یہاں کی بات نہیں، سبھی جگہ پر ایسے ہی ہے کہ جس خاندان میں کوئی نوجوان فوت ہو جائے یا کوئی تازی کسی کی فوتگی ہوئی ہو اور 2-4 ماہ بعد اسی خاندان کے کسی
بچے کی یا بچی کی شادی ہو تو وہ شادی بڑی سادگی سے کرتے ہیں، ڈھول ڈمکا نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہماری فوتگی ہوئی ہے چند دن پہلے، تو لوگ بھی کہتے ہیں جی فوتگی ہوئی ہے ان کی، نوجوان ان کا فوت ہوا ہے یا کوئی جوان عزیزہ فوت ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے غم میں وہ ڈھول باجا نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ عذاب آئے، یہ سوچ ہے کہ رب کی گرفت ہو یا کوئی آزمائش آئے یا کوئی پکڑ آئے تو پھر تم ان حرام کاموں کو چھوڑو گے، اور وہ بھی معاشرہ کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے جی تو کو 4 مہینے ہوئے نا، یہ بندہ فوت نہیں ہویا تو انہیں ڈھول باجے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے معاشرہ میں ایسے چلتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو کیوں ہم ان باتوں کا انتظار کریں کہ ہماری پکڑ ہو، آزمائش ہو، کوئی امتحان آئے، کوئی بلا اور مصیبت آئے تو پھر ہم ان کاموں کو چھوڑیں؟ نہیں، خدا کے بندو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے اور اس کا خوف ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حرام کاموں کو چھوڑ دو، فسق و فجور اور نافرمانی کو چھوڑ دو، اور جس رب نے تمہیں دولت دی ہے اول تو دولت پاکیزہ طریقے سے کماؤ، اور دولت اگر پاس آ گئی تو پھر اس کے تمام حقوق ادا کرو، اس سے زکوٰۃ ادا کرو، شرعی طریقے کے مطابق زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال رکھو اور حرام کاموں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا ہر کام، غمی ہو یا خوشی، کوئی گرمی ہو یا سردی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، کوئی موقع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا ہمیں ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں گناہ سے بچنا اور حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شادی کے موقع پر محافل کا ہی انعقاد کریں، نہیں، جسے توفیق اللہ نے دی ہے وہ محافل کا انعقاد کرے، اور محافل بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ مذہبی مجرے نہ ہوں، محافل ہوں واقعی جس میں باعمل نعت خوان ہوں، باعمل علماء ہوں، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے اس موقع پر۔ یہ نہیں کہ محفل بھی کروا لی اور ساتھ ساتھ گانے باجے بھی کروا لیے، تو دونوں طرف یہ رب کی رضا اس طرح نہیں ملے گی۔ ہاں، دونوں کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اصل میں اول کام ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک بندہ شادی پر محفل کروا رہا ہے، ساتھ گانے باجے بھی کروا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جو محفل نہیں کروا رہا اور گانے باجے بھی نہیں کروا رہا، تو وہ ان سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گناہ سے تو بچ رہا ہے، وہ حرام کام سے تو بچ رہا ہے، لہٰذا ان کاموں سے اشد طور پر بچنے کی ضرورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں فرمائے، جن سے قرآن میں منع کیا گیا، اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو آسمان سے مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، سرخ آندیاں چلیں گی، زمین میں دھنسایا جائے گا، زلزلے آئیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، چہروں کو بگاڑا جائے گا۔ ان کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔